ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله. قبل اس کے کہ قرآن مجید کی ان آیات کی تشریح حسب توفیق حسب استطاعت عرض کی جائے، ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ قرآن مجید کی ان آیات میں جو کچھ بیان فرمایا گیا اللہ اس کے ذریعے ہمارے یقین کو منور فرما دے اور اس کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی کسی بھی مجلس میں جب کبھی حاضری ہو تو اپنے دل پر نگاہ ضرور رکھنی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ کوئی دل لگی، کوئی کھیل، کوئی جماعت کے نئے نظام کو قائم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی بات کو تازہ کر کے بیان کر کے سب سے پہلے اپنے اندر عملی طور پر لانے کا مسئلہ ہے۔ تب جا کر قرآن مجید میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں نفع کا ذریعہ بنے گا۔ ورنہ ایک روایت تو ایسی بھی آتی ہے جس کو پڑھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہے اور ظاہر ہے کہ آپ نے اس بات کو اس لیے فرمایا تاکہ ہم تک آپ تک پہنچے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کبھی کبھی قرآن مجید کا پڑھنے والا ایسا ہوتا ہے کہ خود قرآن مجید اس پر لعنت کرتا ہے۔ رب قار للقرآن والقرآن یلعنہ، اس سے بڑی خطرناکی، اس سے بڑی دل کو ہلانے والی دہلانے والی بات اور کیا ہو سکتی۔ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارا قرآن مجید کا پڑھنا یہ والا کون سا ہے۔ انسان کے اندر اگر نفس شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ مصیبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ایسی کسی مجلس میں اپنے آپ کو خوب ٹٹولا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے اخلاص بھی مانگیں، نیت کا صحیح ہونا اور صحیح کرنا بھی مانگیں، اور نیت کو کرنے کے بعد اپنے دل کو اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ جب بندہ اس کی طرف کو آتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بات ذکر کی تھی کہ قرآن مجید کو جب کبھی پڑھیں گے تو غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شدید العقاب، ذوالجلال کتنی جگہ قرآن مجید میں فرمایا، اور غفور الرحیم یا رؤوف بالمؤمنین، رؤوف بالعباد، یا رحیم کا لفظ قرآن مجید میں کتنی جگہ ہے۔ جب کبھی غور کریں گے تو یہ بات نکل کر سامنے آئے گی کہ لفظ رحمت، لفظ مغفرت، لفظ معافی قرآن میں زیادہ ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ اللہ اپنے کلام پاک کے ذریعے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بندے اپنے دل کی آس کو نہ توڑیں۔ انسان کرنے لگے، کرنے کی نیت کر لے، اپنے آپ کو لائن میں لگا دے، بال یقین یہ بات کہی جا سکتی ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ اللہ کی رحیمی 100% یقیناً بندے کی جانب متوجہ۔ اللہ بہت کریم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کی محبت کو اپنے ساتھ دیکھا ہوتا ہے تو اس پر یقین ہوتا ہے، باپ کی شفقتوں کو اپنے ساتھ دیکھا ہوتا ہے تو اس پر بھی یقین ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ ہمارا وراء الورا ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کو دیکھا نہیں، اس وجہ سے کتنی ہی مرتبہ اس کے متعلق کوئی بات سامنے آ جائے، ہم کچھ فطرت کے اعتبار سے اتنے کمزور واقع ہوئے ہیں کہ پھر بھی وہ یقین نہیں ہوتا جو قرآن مجید اللہ کی ذات سے متعلق ہمیں اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اللہ کی ذات کے متعلق جب یقین ہے 100% ہونا چاہیے کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اور بہت کریم ہے، اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازنے والا ہے، اور جو کوئی بندے کام کرتے ہیں اس پر تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ کو بہت پیار آتا ہے۔ بعض جگہ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندے نماز پڑھتے ہوتے ہیں، کسی موقع پر کسی اچھے کام میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں،
تو رب العالمین فرشتوں سے فرماتا کہ دیکھو کس چیز نے ان کو جلدی کرنے پر مجبور کیا، کیسے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں کہ بندہ اچھی طرح سے وضو کرے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، میرا بندہ میرے لیے تیاری کر رہا ہے، دوڑ کر مسجد میں آ رہا ہے، کہیں فلم دیکھنے نہیں جا رہا ہے، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف کو آ رہا ہے۔ اور اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی ہے، جس سے ہمت بڑھتی ہے، کہ رب العالمین لاکھوں میں سے چند کو لے کر آ رہا ہے۔ توفیق کا دروازہ اس نے سب کے لیے کھولا ہے، آواز سب کے لیے لگائی گئی تھی، کچھ اللہ کے بندے نے اپنی جانب سے لبیک کہا، کچھ اللہ کے بندوں نے بات کو سنا اور مانا، وہ مسجد کے اندر آ گئے۔ تو ایسے بندے تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو دنیا اور آخرت میں ہماری اور آپ کی عافیت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید کی یہ والی آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مائدہ وہی ہے جو ہمارے آپ کے سلسلے درس میں بہت زمانے سے چل رہی ہے۔ میں نے ایک موقع پر عرض کیا، پھر درمیان میں بھی کئی دفعہ یہ بات ذکر میں آئی کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں وہ ہیں جس کے اندر خاص طور سے اللہ نے اپنی ذات، اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک ہے رب العالمین ہے، قرآن مجید نے اس پہ زور زیادہ نہیں دیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے انکاری تو تقریباً نہ کے برابر ہے، کیا چاہتا ہے اس پر بہت زور دیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں اس پر بھی بہت زور دیا ہے، اپنے بندوں سے کیسے عمل کا مطالبہ کرتا ہے اس پر بھی بہت زور دیا ہے، بہت زیادہ۔ لیکن یہ کہ رب العالمین ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ زور نہیں پورے کلام پاک آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیں، کیونکہ پوری دنیا میں آسمان کے نیچے ایسے پاجی بہت کم ملیں گے جو یہ کہیں کہ رب العالمین دنیا میں ہے ہی نہیں، کہ یوں ہی چل رہی۔ ایک زمانے کے اندر روس کا سکہ دنیا میں چل رہا تھا، آج سے تقریباً 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، اور وہاں کا جو نظام اور وہاں کا جو انسانوں کا اپنا بنایا ہوا نظام زندگی تھا، وہ اس طرح کا تھا کہ نمبر 1 پر اس میں پیٹ کی جگہ تھی، بس کھاؤ کماؤ زندگی گزارو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی 100% اللہ کا انکار، بالکل، کہ دنیا کس لیے ہے؟ کھانے اور کمانے کے لیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میدے کی پوجا۔ زندگی کیسے گزارے؟ شاندار زندگی، سب کو برابر لے کر چلو، یہ ان کے نظام کا خلاصہ تھا۔ مگر آپ اسی روس کے اندر اسی زمانے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے خود ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ 1960 اور 65 کے بیچ میں دیکھا گیا تو اس روس میں چرچ زیادہ تھے اور جو لوگ میدے اور پیٹ کے پجاری تھے ان کا نام کم تھا۔ ایسی زمین میں جہاں پر اللہ کا کھلا ہوا انکار ہے کہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، مگر وہاں بھی چرچ زیادہ تھے۔ ظاہر بات ہے چرچ والے کچھ بھی صحیح اللہ کو تو مانتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں بھلے بھلے سے، ان کے دین کا تصور بگڑ گیا، مگر ہے تو صحیح۔ یہ مانتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ آیا تھا اور وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے، تعلیمات بگڑ گئیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رب العالمین کی ذات کا انکار ہو جائے، بہت کم ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بہت سی آیات اور بہت سی صورتوں میں جو مکہ مکرمہ کے اندر آئیں، رب العالمین کی ذات کو بیان فرمایا اللہ کو سمجھانے کے لیے، اور بہت سی اس کے بعد اور اسی کے ساتھ یا آگے پیچھے اس طرح کی آیات بھی آئیں جس میں شرک کا انکار کیا گیا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، تم جن کے آگے پیشانی جھکاتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک بڑی آسان بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں کھڑا کیا تھا، اور ایک ایسا سماج آپ کے سامنے آیا، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ غریب، مفلوق الحال، اس سے زیادہ ناسمجھ، اس سے زیادہ جاہل سماج دنیا میں کسی کو نہیں ملا، اور رب العالمین نے یہ ذمہ داری آپ کو دی کہ آپ کو اس کو بنانا ہے، کھڑا کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ ایک تیار کرنا تو ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھا دیا، اپنے اپنے گھر چلے گئے، نہیں، عملی نمونہ بنانا ہے تاکہ یہ دنیا میں آگے چل کر لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اللہ اکبر، واقعی کسی موقع پر تنہائی میں سوچیں تو کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی انسان کو بالکل تھپیڑوں کے بیچ میں سمندر میں ڈال دیجئے کہ جاؤ اب نکل کے پار ہو جاؤ۔ انسانوں کا، جہالت کا، ظلم کا، وحشت کا، بربریت کا، درندگی کا، بے حیائی کا، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا ایک خطرناک سمندر تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا کہ آپ یہ کام کریں۔
مگر یہ بات بہت دفعہ ہمارے آپ کے درمیان آ چکی ہے، اس کو ماننا چاہیے بار بار۔ اللہ انبیاء علیہ السلام کی خاص مدد فرماتا ہے، ان کے دل کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ ان کی اپنی جانب سے ایسی نصرت فرماتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کا نبی اپنی جگہ مضبوط ہوتا ہے۔ جس موقع پر ساری دنیا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا بندہ اس موقع پر وہی کہتا ہے جو اللہ اس سے کہلواتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور سامنے راستہ بھول گئے، چوک ہو گئی، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے چوک ہوئی نہیں تھی، اللہ نے چوک کرائی تھی۔ جب اللہ کو اپنی طاقت کا اظہار کرانا ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے کراتا ہے کہ تم ہماری طاقت کو دیکھو۔ جانا کسی جانب کو تھا اور لے کر کسی اور طرف چلے گئے، اور جب صبح ہوئی تو جا کے آگے دیکھا کہ سمندر ہے، اور وہ بنی اسرائیل جو بیچارے نسلوں سے صدیوں سے ان کے بزرگ ان کے پرانے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور غلامی کے تو اثرات ہی الگ ہوتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ اب تو وہ دور چلا گیا، اللہ کرے دنیا کی قسمت میں کبھی دوبارہ نہ آئے۔ یعنی اس زمانے کے اندر ایک گدھے اور جانور بیل بھینس کے متعلق جو نیچے پن کا، جانور ہونے کا، گندے ہونے کا، ناسمجھ ہونے کا جو تصور میرے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے، غلاموں کا معیار اس سے بھی نیچے تھا۔ کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں، معلوم بھی کرتے ہیں کہ جی غلام تھے، انسانی تو تھے، کہ جی انسان تھے، تو کہتے ہیں بھاگ کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو بیچارے کہاں بھاگتے؟ اس زمانے میں ہیلی کاپٹر نہیں، اس زمانے میں ریلیں نہیں، اس زمانے میں گاڑیاں نہیں، وہی بیل گاڑی اور اونٹ، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، تو بھاگیں کہاں؟ جن ٹانگوں سے تم بھاگو گے تمہارے مالک کے پاس گھوڑے موجود ہے، وہ تمہیں پکڑوا لے گا، ایک ریگستانی پار نہیں کر سکو گے۔ تو ان کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ بھاگنا بھی کوئی چیز ہے۔ جیسے آپ بہت زمانے اپنی بھینس کو کھونٹے پر باندھ رکھیں اور ایک زمانے کے بعد کھول دیں، تب بھی کھونٹے کے چاروں طرف چکر لگاتی رہتی، بہت جائے گی، 50 قدم چلی جائے گی، لوٹ کے پھر اپنے گھر آ جاتی۔ بالکل یہی کیفیت حضور پاک علیہ السلام نے اس طرح سے کام کیا، اور ان تمام کے بیچ میں کھڑے ہو کر آپ نے ایک ایسا عملی شاندار چمکتا ہوا معاشرہ تیار کر دیا انسانوں کے لیے، جو آج تک دنیا کی نگاہوں نے آسمان کے نیچے اس سے افضل سماج نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کیا تو قرآن مجید میں بعض آیات اس طرح کی شروع دور کی، اللہ کی توحید، وحدانیت، رد شرک، اور آگے چلنے کے بعد قرآن مجید میں وہ آیتیں آئیں جس سے رب العالمین نے سبق دینا شروع کیا۔ اب تمہارا سبق یہ ہے، اور یہ سب کچھ 23 سال میں ہو گیا۔ دنیا میں جانے والے جب کبھی گئے تو ان کے شاگردوں نے یہ کہا کہ استاد محترم اگر کچھ زمانے رہ جاتے اور کچھ کر جاتے، کچھ اور موقع مل جاتا تو یہ کر جاتے، مگر جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو 1 لاکھ کے اوپر انسانوں نے گواہی دی، جو پیغام لے کر آئے تھے پورا کر کے۔ کسی ایک اللہ کے بندے نے نہیں کہا کہ نہیں کہ جی کچھ کمی رہ گئی، بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بیماری کے آخری دنوں میں، جب بہت شدید تکلیف تھی، بخار بہت زیادہ تھا، طبیعت ٹوٹی ہوئی تھی، اور جب انسان لمبا مریض ہو جائے تو اس کی طبیعت کے اندر ذرا فرق آ جاتا ہے، سبھی جانتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے کاغذ منگوایا اور صحابہ کرام سے کہا لاؤ کاغذ لے آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں۔ جیسے لکھنے کا مسئلہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کوئی ضرورت نہیں، کوئی کافی نہیں، ہمارے لیے آپ کی ہدایات اور آپ کا چھوڑا ہوا کلام پاک کافی۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کو اس زمانے میں شیعہ دلیل بناتے ہیں کہ بولے جی وہ جو کاغذ منگوایا جا رہا تھا وہ حضرت علی کے لیے کچھ لکھوانا چاہتے تھے، انہوں نے منع کر دیا۔ اندھے کو اندھیرے میں، انہیں تو بیچاروں کو سچی بات یہ ہے، وہ جو بچپن میں دھجا کے موقع پر چشمہ ملتا تھا لال رنگ کا، دیکھا ہوگا جو ہم سے جو بڑے بڑے جتنے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں لال چشمہ لگایا تو پھر پوری دنیا لال لگتی تھی۔ تو واقعی اتنے الو پنے کی، حماقت کی، جاہلانہ باتیں ہیں کہ یہی سوال خود حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کے بعد حضرت علی سے بھی کیا، روایت موجود ہے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ تم لے کر آؤ، لیکن کیونکہ حضرت عمر سے نعوذ باللہ دشمنی ہے تو ان کا تو ذکر کیا جاتا ہے کہ جو عمر لے کر نہیں آئے، اور یہی والی بات آپ نے خود حضرت علی سے فرمائی تھی جاؤ تم لے کر آؤ، اور حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں اس لیے لے کر نہیں آیا، مجھے آپ کے چہرے سے حالات خطرناک نظر آ رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور جب لوٹ کر آؤں تو آپ کی روح پرواز کر چکی ہو، اس خطرے سے میں نہیں گیا بلکہ میں بیٹھا رہا۔ تو جو بات حضرت عمر نے فرمائی وہی بات حضرت علی نے آپ کے جواب میں عرض کی، تو بات تو دونوں کی برابر ہو گئی، مگر ایک کے لیے نہایت گندے جملے بولے جاتے ہیں
اور ایک اللہ کے بندے کسی کو اور کہا جاتا ہے۔ بات چل رہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن مجید کی آیتیں آئی جس میں مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ ایک معاشرے کو بنانے کے لیے بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں جس میں انسانوں کو کام کرنے کے دیے جاتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کر بناؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پاکی، حیا، معاشرت، نظام زندگی، گھریلو نظام، باہر کا نظام، اور بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں سماج کو بنانے کے لیے کہ اپنے آپ کو اس سے بچانا پڑتا ہے۔ اسراف، اپنے مال کو خرچ کرنا، زبردستی بہانا، تباہی، کسی کی آبرو کے پیچھے پڑنا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، ایسے جملے زبان سے نکالنا جس سے دو دلوں کے اندر پھوٹ پڑ جائے، یہ وہ ہے جس سے سماج باقی نہیں رہے گا۔ ایک ایک چیز کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ ان تمام کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے، مشرکین مکہ نے اپنی جانب سے بہت سی چیزیں جو ایجاد کر رکھی تھی قرآن مجید سلوٹوں میں، ان کو بھی سمجھاتا ہوا، ٹھیک کرتا ہوا چلتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کر آئے اور آپ نے مکے میں آ کر یہ دیکھا کہ جو کچھ ہے یہ بالکل غلط، ان سب کو اٹھا کر پھینکو، اب نئی چیز آئے گی۔ اگر ایسے بات ہوتی تب تو پورے مکے میں آگ لگ جاتی۔ جتنی آگ ہمیں اور آپ کو تاریخ میں نظر آتی اس سے بھی خطرناک لگتی کہ جی ایک ایک چیز کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں۔ ایسا نہیں کیا، پرانا دین ان کے پاس تھا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ کون سی چیزیں وہ ہیں جن کو تھوڑا بہت نوک پلک درست کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، آپ نے ان کو درست فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری میں روایت موجود ہے، خود فرماتی ہیں کہ آپ کے آمد سے پہلے دنیا کے اندر اس طرح سے 4 طرح کے لوگ شادی کیا کرتے تھے۔ ایک کسی کے مکان پہ جھنڈا لگا ہوا تھا اور باقاعدہ اس کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ بھئی آ جاؤ، حرام کاری کے اڈے قائم تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت اپنے ہاں کسی ایک کو بلاتی، اس کے بعد کوئی اور آتا، کوئی اور آتا، کوئی اور آتا، ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ باقاعدہ لوگوں نے اپنے مکانوں پر کرائے کا کام کرانے کے لیے اس طرح سے گندے کاموں کے لیے خواتین کو رکھ چھوڑا تھا کہ یہ بھی کام تھا۔ اور ایک طریقہ اسلام کا وہ تھا ایک طریقہ وہ تھا جو اس زمانے میں اسلامی نکاح کی شکل میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 میں سے 3 کو ختم فرما دیا اور اس والے ایک کو باقی رکھا۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ باقاعدہ دونوں جانب سے لوگ نکاح کے موقع پر جمع ہوتے، کچھ لڑکی والوں کی جانب سے آتے، کچھ لڑکے والوں کی جانب سے آتے، کچھ ادھر سے کھڑے ہو کر اپنے کارنامے بیان کرتے، کچھ ادھر سے کھڑے ہو کر اپنے کارنامے بیان کرتے، کچھ باتیں ہوتی اور اس کے بعد عہد و میثاق ہوتا اور اس کے بعد نکاح کی مجلس ہوتی اور باقاعدہ اس کے بعد خوشی کے طور پر کھانے کا کام کیا جاتا، کھانے کا انتظام ہوتا تھا پوری طرح سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقی رکھا۔ میں نے ایک موقع پر یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لائے اور آپ جب مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کر کے، تو وہاں جا کر آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہود تو آپ کے نہیں مانتے تھے، وہ تو اہل کتاب تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے مگر آپ کو نہیں مانا۔ مگر جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ کی اتباع میں روزہ رکھنے کے اعتبار سے تمہارے مقابلے میں میں زیادہ حقدار ہوں، وہ میرے بھائی تھے۔ آپ خود سوچیں کہ اہل کتاب کو کیا پیغام پہنچا ہوگا آپ کی جانب سے کہ یہ اپنی چلانے کے لیے آئے ہیں یا دنیا کے ساتھ مماثلت اور مصالحت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تنہا مسئلہ یہ ہوتا کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے جی، یہ نہیں ہوگا، نہیں، آپ نے اس عمل کے ذریعے ایک پیغام دے دیا کہ بھئی ہم اپنی ہی نہیں منواتے، جو باتیں پہلے سے قائم ہیں، ٹھیک ہیں، درست ہیں۔ ختنہ کا نظام پرانے زمانے سے قائم تھا، آپ نے اس کو باقی رکھا۔ مونچھوں کے ترشوانے کا نظام پرانے زمانے سے باقی تھا، اس کو رکھا آپ نے۔ یہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں بیان کی گئی ہیں، اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنے چہرے کو دھونا، وضو کرنا، کلی کرنا، ناک کے اندر پانی ڈالنا، اپنی بغلوں کو صاف کرنا، اپنے منہ کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، آپ نے خود فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ادائیں ہیں۔ وہ دنیا کے اندر نمبر 1 پر جب سے تاریخ مرتب ہوئی، وہ نمبر 1 پر مقنن اول قانون کے پہلے انسان کہلاتے ہیں۔ تو کیا مطلب نکلا؟ مشرکین مکہ تو ان کو مانتے تھے، گویا کہ یہ نئے نبی جو آئے ہیں ہر بات میں اپنی نہیں منواتے بلکہ ہمارے بزرگوں کی بات بھی رکھ لیتے ہیں، اور جب قوم کے اندر اتنی بات آ جائے تو پھر بات کہنے کا داعی کو موقع مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے طائف تشریف لے گئے، ان آیات کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ طائف میں جو کچھ ہوا ہم اور آپ کسی درجے میں واقف ہیں۔ جب لوٹ کے آپ تشریف لائے تو اس موقع پر مکہ مکرمہ میں آپ کے داخلے کو بند کر دیا گیا کہ نہیں اب نہیں آ سکتے آپ۔ پوری قوم نے آپ کا بائیکاٹ کیا
اور ان کا جو قبائلی نظام تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جب تک غیر آدمی یہاں آ کر رہے، اگر کوئی باہر کا آدمی جن کو ہم نے نکال دیا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مکے کے کسی بڑے آدمی کی پناہ میں آئے تب رہ سکتا، ورنہ نہیں۔ آپ نے کچھ دیر باہر قیام کیا، ایک صاحب اٹھے، انہیں معلوم ہوا تو وہ اپنے لڑکے کے ساتھ گئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ بڑے شریف آدمی تھے اس زمانے کے، اور آ کر یہ کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی، خبردار کو ان سے کچھ نہ کہے۔ بات گزر گئی، مدینہ منورہ آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد میدان بدر ہوا جس کے اندر تقریباً 70 مشرکین دنیا سے ختم ہوئے، اور 70 پکڑ میں آئے۔ جب آپ ان کو لے کر آئے تو آپ نے ایک موقع پر کیا فرمایا، اگر وہ انسان زندہ ہوتا جو مجھے پناہ دے کر وہاں سے لے کر آیا تھا مکے میں اندر، اور وہ آج آ کر ان جن کو میں پکڑ کر لایا ہوں ان کے متعلق سفارش کرتا، میں اس کے کہنے پر سب کو آزاد کر دیتا۔ یہ کیا ہے؟ قوم کو پیغام دینا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے گنجائش ہے، یہ زبردستی کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو ایسا پاس دینا، متاثر کرنا جس سے طبیعت متاثر ہو جائے۔ زبانی جمع خرچ کا مسئلہ نہیں اسلام میں، سچ کہتا ہوں آپ سے۔ کچھ عجیب و غریب ادائیں ہیں انسانوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اثر رکھا ہے کہ متاثر ہوئے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، کہ اللہ نے لازمی طور پر ان کے اندر ایک حقیقت بھر دی۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ اگر سامنے والا ہم سے نہیں سمجھتا ہم اور زور سے کہیں گے، نہیں سمجھے گا تو اور چلائیں گے، نہیں سمجھے گا تو آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہیں گے، تم چلاتے رہو، دہاڑتے رہو۔ قرآن مجید تو 21ویں پارے میں یہ کہتا ہے کہ سب سے بلند آواز گدھے کی ہوتی ہے، اگر چلانے سے ہی کسی کی بات ٹھیک سے آتی تو جناب گدھے سب سے بڑے مقرر ہوتے دنیا کے، ہونا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ خود سوچو، یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ سب سے بدترین آواز تو گدھے کی آواز کو کہا گیا۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، واقع ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے جب آپ کلام فرماتے تھے کلام فصل، رہ رہ کر تھوڑا 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 تھوڑا۔ کبھی آتا ہے کہ آپ تھوڑی سی نصیحت فرماتے، صحابہ سے کہتے کہ جاؤ، اور صحابہ کا اشتیاق ہے، وہ کہتے نہیں ذرا اور سمجھائیے ہم آپ کی بات سنیں گے، نہیں آپ۔ ایک صحابی کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں مہلت دیا کرتے تھے، مخافت سعامت علینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اکتاہٹ ہو جائے اور دین کی بات سنتے سنتے بھائی بہت ہو گئی، پتہ نہیں کب ختم ہوگی یہ والی مجلس۔ آپ کو چھوڑیں، ایک ہے اپنی جانب سے کہنا لادنا، ایک ہے ادھر سے شوق کا آنا۔ پوری زندگی میں ایک موقع ملتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن تقریر بیان فرمائی، احوال قیامت بیان کیے تو ظہر کی نماز، اور پھر آپ بیٹھ گئے تو عصر کی نماز، اور پھر آپ نے شروع فرمائی تو مغرب، اور پھر شروع فرمائی تو عشاء، اور عشاء کے بعد پھر شروع فرمائی۔ زندگی کا ایک موقع ہے۔ پھر صحابہ کرام نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بچے بھی سونے لگے، عورتیں بھی سونے لگیں، اور یہاں آ کر بات کو روک دیا۔ کہنے والے عجیب و غریب طریقے سے کہتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو سمجھ لیا اور پھر آپ نے مجلس کو برخاست فرمایا۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن مجید اپنی سلوٹوں میں اصلاحات کرتا ہوا چلتا ہے۔ اس سے پہلے ایک اصلاح آئی تھی کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا رب العالمین کی جانب سے حکم آیا سوال مت کرنا۔ اس کی میں نے مثال عرض کی تھی آپ سے کہ جس زمانے میں بارش ہو رہی ہوتی، موسم بہار ہوتا ہے، اس زمانے میں آپ جو دانہ بھی زمین میں ڈالیں گے وہ بھی اگ کر سامنے آ جاتا ہے۔ جنگلی گھاس بھی اگ جاتی ہے جس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، جو بالکل بیکار محض ہوتی وہ بھی اگ کر سامنے آ جاتی ہے، اس کا کیا وجود ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، جبریل امین آ رہے ہیں، گویا کہ ایک سماج شاندار طریقے پر بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اگر تم نے اپنی جانب سے کوئی سوال کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کے نتیجے میں جواب آ جائے اور تم اس کو اٹھا نہ سکو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن میں آتا ہے رؤوف بالمؤمنین، کیا ہے قرآن میں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے شفیق، بخدا بہت شفیق۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی شفقت کی عظمت نصیب فرمائے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے باپ کے درجے میں ہوں، بالکل جس طرح سے کوئی بڑا انگلی پکڑ کر چلتا ہے، نالی آ جائے تو بچے کو گود میں لے کر کداتا ہے، کانٹا آ جائے تو بچے کے قدم کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، آنچ اور لپٹ آ جائے تو وہاں سے اپنے بچے کے جسم کو بچاتا ہے، جس طرح سے یہ باپ اپنے معصوم بچے کی جلد و چمڑی کو بچاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کے کالے اور گورے اپنے پرائے سب کو اسی طرح سے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی۔ ایک موقع بھی نہیں ملتا کہ کسی موقع پر آپ نے کہا کہ جاؤ چھوڑو، جاؤ تم جانا، تمہارا کام جانا، کبھی کسی موقع پر نہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے جب مزہ آتا ہے، قرآن مجید کو دیکھ لیں آپ، ترجمہ کریں
اور اللہ کرے ہمیں عشق و چاشنی نصیب ہو جائے قرآن مجید کی، وہ والی چاشنی جس کو کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کا کلام مزہ آئے پڑھتے ہوئے، جس کو لگے کہ واقعی رب العالمین بندوں سے بات کر رہا ہے۔ ایک تو ہمارا ہم تلاوت کرتے ہیں ثواب سے، وہ بھی خالی نہیں، اللہ کی ذات سے امید اجر تو اس پر بھی ہوگا، لیکن ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں مزہ اور لذت آ جائے کہ قرآن مجید کس طرح سے بات کرتا ہے۔ ایک موقع پر جب منافقین مدینہ نے انتہا درجے کی کوشش کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، آپ کو پریشان کیا، آپ کے گھر کو نشانہ بنایا، ازواج مطہرات کو نشانہ بنایا، آپ کے متعلق پروپیگنڈا۔ دشمن کو دشمن جاننا سمجھنا آسان ہے، وہ تو اندر مسجد میں نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ جاتے تھے اور خطرناک باتیں کرتے تھے۔ کہیں پر 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 10 یہاں کھڑے، 10 یہاں کھڑے، 10 یہاں کھڑے، ایک شیطان ان میں پہنچ گیا، ایک ادنا ہم سمجھتے ہیں نمازی کھڑا ہوا ہے اور وہ جا کر اللہ کے رسول کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اور باتیں کس طرح کی؟ وہ ظالم باتیں ایسی کرتے تھے کہ جس زمانے میں جو ماحول ہو ویسی بات کہو، جسے اس زمانے میں شاطر نہیں ہوتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ معاملہ قوم کے اندر جراثیم ہے اور جراثیم کس طرح کے جھنڈا چل جائے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3-4 گھروں نے پورے سنبل کو الو بنا دیا۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب ہیں حیدرآباد کے، ابھی مجھے آج صبح معلوم ہوا، کہتے ہیں میں نے پورے حیدرآباد میں پتہ لگایا کہ بھائی آخر یہ ہرا کپڑا کتنے کا بکا، تو مولانا وہاں کے سب سے بڑے عالم کہتے ہیں تقریباً 2 کروڑ روپئے کا، پورے حیدرآباد آندھرا پردیش میں۔ کچھ نہیں، یہ بات سمجھ لی قوم نے کا معاملہ ایسا ہے۔ کچھ شاطر ہوتے ہیں جو رگوں کو سمجھتے ہیں، جو ہواؤں کے اشاروں کو سمجھتے ہیں کہ آج کل بادل کیا کہہ رہے ہیں، چل کدھر کو رہے کہ اس موقع پر یہ بات چل جائے گی۔ جو کام سامری نے نہیں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے اور اپنے پیچھے وہ چھوڑ گئے، اور اس نے دیکھا کہ قوم میں جراثیم ہے، یہ بیچاری صدیوں کی غلامی سے نکل کر آئی ہے، اس زمانے میں یہ پوجا پاٹ کرتی تھی، آج آئے پرانے جراثیم باقی ہے، بس فوراً اس نے ایک ان کے زیورات لے کر، بڑا کوئی شاطر عیار قسم کا منافق انسان تھا، ایک بچڑا تیار کر لیا اور کچھ ہوا کا نظام ایسا بنایا کہ ٹانگوں میں سے داخل ہوتی ادھر کو نکل جاتی۔ آپ نے کبھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، آپ سو رہے ہوں گے کھڑکی بند ہوتی ہے، جس زمانے میں لوہیں چلتی ہیں تو ذرا تیز قسم کی آواز آتی ہے، بس یہی سسٹم تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اور وہ بیچارے بنی اسرائیل جو صدیوں کی غلامی سے نکل کر آئے تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی بہت پوزیٹو چیز بنائی ہے کہ باقی بول بھی رہا ہے۔ اور میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ جو باجے والے نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ایک لمبا چوڑا شیطان کا کان ہوتا ہے، ہلکا سا اس کا منہ ہوتا ہے، کان لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس نے ہلکے سے پھونک لگائی اور بھونک کر کے آواز نکلتی، بالکل وہی۔ یہ سب سامری والے سب بالکل یہی سسٹم تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب جب دیکھا کہ آواز نکل رہی، انہوں نے کہا نہیں، ہاں بس دیکھا ہے نا کچھ نہ معاملہ، اور اس نے ایک ایسی پوری کہانی سجائی، ایسے فرشتہ آیا تھا، جب وہ وہاں سے گیا تو میں نے اسے قدم میں اثرات دیکھے، مجھے کچھ جاذبیت نظر آئی، میں نے وہاں کی مٹی لے لی اس کے اندر ڈالی، اور وہ یہ سب، وہ جو بیچاری کمزور واہمہ قسم کی قوم ہوا کرتی جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اس کے لیے سب باتیں سب چلا کرتی۔ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے ہارون علیہ السلام قوم کے اندر موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہوا، تو بات ہی چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ کام کرایا۔ تو اس زمانے میں ایک بندش تو یہ لگائی گئی کہ تم سوال مت کرنا، اور سوال کیا کیا تھا؟ ایک صاحب نے یہ سوال کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک موقع پر، جب آپ نے حج کے متعلق فرمایا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے۔ آپ چپ گئے، اور اللہ کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت، اگر اللہ کے رسول اپنی زبان سے فرما دیں اللہ ان کی بات کی لاج رکھ لیتا ہے۔ حدیث کو پڑھ کر دیکھیں، جس طرح سے حدیث میں آتا ہے نا کہ کبھی کبھی پراگندہ بال، الجھے ہوئے بالوں والا، پھٹے پرانے کپڑے والا، مدفوعا بالابواب، اگر کسی دروازے پر چلا جائے تو لوگ کہیں گے آپ کون؟ ہم تو آپ کو نہیں جانتے، تم بھی جانتے ہو، تمہارے ابا بھی جانتے ہیں، مگر ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے تم کہاں جانو گے ہمیں؟ یہ ہمارا قصور ہے۔ باقاعدہ یہی لفظ حدیث شریف، مدفوعا بالابواب، دروازوں کا دھکا دیا ہوا۔ شادی ہو تو بلایا نہ جائے، تلاش ہو تو اس موقع پر اس کو چھوڑ دیا جائے، جب دعوت ناموں کی فہرست بنے وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہاں کہہ دیں گے، ان سے بھی کہہ دیں گے۔ ہاں آپ ذرا غور تو کریں، شیطنت کا گلے گلے ہم سب اسی میں ڈوبے ہوئے، کسی بیچارے کو کہنا غلط ہے، خود اپنے آپ پر انسان غور کرے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ بالکل یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیغام فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر ایسا کوئی انسان جس نے اپنے دل کے تعلق کو اللہ سے استوار کر رکھا ہے، اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ رب العالمین نہیں چھوڑتا اپنے بندوں کی پوری طرح سے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، بات نکل آتی، اس لیے عرض کروں کہ ایک موقع پر بہت پریشان تھے،
نکل کر آئے اپنے علاقے میں مسجد سے، جامع مسجد سے، کسی نے بتایا کہ دشمنوں کی باقاعدہ پوری کھیپ آ رہی ہے، پانی کے جہاز آ رہے ہیں بھر کر، اور اتنی بڑی مقدار میں آ رہے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ مسجد میں گئے اور تو اللہ کا بندہ درویش مست قلندر آدمی، ذرا پڑھ کر دیکھیں کتاب کو۔ جب دنیا سے گئے تو لکھا ہے مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہ غربت کا یہ حال تھا کہ قبر پر رکھنے کو تختے میسر نہیں تھے، پولے لا کر رکھے گئے، کرنے والے ایسے کر کے جاتے ہیں۔ خود لکھا مولانا، پورا دیکھا گیا اس کو، ان کے جو جائیداد انہوں نے چھوڑی یا انہوں نے میراث چھوڑی ترکے میں، کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس کو ٹھیک سے سامان بھی کہا جا سکے۔ کیا نام ہے اس اللہ کے بندے کا، یعنی نام لیتے وہ لطف آتا ہے کہ واقعی کسی اللہ کے بندے کا نام آیا، کچھ کر کے گئے دنیا کے اندر۔ حال کیا تھا کہ مسجد میں گئے، رات رات روتے رہے، رب العالمین کی دعائی دی، اللہ سے مانگا۔ جب صبح کو نکل کر آئے مسجد سے تو ایک اللہ والے فرش کے اوپر جاتے ہوئے ملے، کہنے لگے سلطان ان سے کہ جی حضرت دعا کر دیجیے اللہ سے، دشمنوں کی پوری فوج آ رہی ہے اور سنا ہے کہ بڑی مقدار میں آ رہے ہیں۔ بعد اللہ والے بھی بڑے لکیروں کے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ سلطان کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر کہا تمہیں معلوم نہیں تیرے رات کے آنسوؤں نے پورے لشکر کو غرق کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہفتے کے بعد اطلاع آئی کہ ساری کی ساری فوج مر گئی۔ اللہ اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی دائمی صفت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقتی طور پر یہ بات پہلے کہی گئی تھی نعوذ باللہ آج نہیں ہے، کل نہیں ہوگی، پرسوں نہیں ہوگی، یہ اس کی دائمی ہمیشہ کی صفت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس موقع پر قرآن مجید میں صاف کہا گیا اب تم سوال مت کرو، اس طرح کے سوال نہیں کیے جاتے ہیں، کسی نے کچھ، یہ بات آ چکی۔ جب قوم کمزور ہوتی ہے تو اس کے اندر اپنے زبردستی کی کچھ باتیں وہ بنا لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اسی آیت میں ان کا انکار فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ شعائر اسلام میں کہتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی اطاعت یاد آ جائے، شاعر کہتے ہیں۔ اذان ایک ہمارا شعار ہے، کوئی مسلمان بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہمارے شعار کی علامتوں میں۔ کعبۃ اللہ کا وجود مسلمانوں کے لیے بمنزلہ روح کے، مینا کا میدان گویا کہ ہمارے لیے ایک عظیم واقعے کی یادگار ہے۔ دنیا کے اندر یادگار منائی جاتی ہے، کہاں فلاں ایسا کیا، فلاں ایسا کیا، فلاں ایسا کیا، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منائی جائے گی، اسی میدان کے اندر لاکھوں انسان اور ساری دنیا میں کھربوں انسان اس ابراہیمی ادا کو اسی طریقے پر اپنی حد تک آخری درجے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاش کہ وہ روحانیت کسی درجے میں نصیب ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں عملی کردار۔ اس اللہ کے بندے کا کیا مقام تھا اللہ کے نزدیک۔ لیکن چیز ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ہر زمانے میں اپنی جانب سے کچھ ایجاد کر لیتے۔ اسلام نے ان سب کا انکار کیا۔ ایک وقت میں دو چیزیں نہیں چلا کرتی۔ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ کسی کو لینے کو تیار نہیں، جس کو ہماری زبان میں اب کہنے لگے پارٹنرشپ اسلام میں نہیں ہے، رب العالمین کے ذات کے ساتھ بالکل نہیں، جملوں کے اندر بھی نہیں، سوچنے کو بھی نہیں، واہی میں بھی نہیں، خیال کے اندر بھی نہیں، خواب کے اندر بھی نہیں، اور بیان کے اندر بھی نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، کسی ایک اللہ کے بندے سے معلوم کر لیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنے کو تیار ہیں؟ ایک 7-5 فٹ کا انسان جس کو اللہ نے اتنی سی غیرت دی ہے، اس کی دی ہوئی غیرت کے نتیجے میں کسی دوسرے انسان کی آنکھ کا سایہ اپنی بیوی پر برداشت نہیں کرتا، وہ تو غیوروں کا غیور ہے، وہ کیسے اپنی ذات کے ساتھ برداشت کرے گا؟ نہ عبادت میں، نہ اوصاف میں، نہ صفات میں، نہ عمل میں، نہ اس کے طریقے۔ بس یہیں آ کر ہمارے اور بعض لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں، رب العالمین نے خاص طریقہ نماز کا اپنی ذات کے لیے طے کر لیا کہ نماز اس طریقے پر ہوگی میرے لیے۔ ہم اور آپ نماز میں نیت باندھتے ہیں، اس طریقے سے کھڑے ہو گئے۔ کوئی اللہ کا بندہ اگر اس طریقے پر جا کر قبر پر کھڑا ہوگا، اس کو کہا جائے گا اس میں شرک کا شائبہ پایا جا رہا ہے، شبہ پایا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہو سکتے یہاں پر۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان انجانے میں کھڑا ہو گیا کبھی، وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ وہاں جا کر ادب کے طور پر بالکل نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ کھڑا ہونا اللہ نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ رکوع میں جھکنا ہے خاص طریقے پر، اس طریقے پر آپ اپنے ماں اور باپ اور بزرگ اور مشائخ اور پیر اور فلاں کسی کے آگے نہیں جھک سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس حیت کو، اس شکل و صورت کو اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا ہے۔ یہی طریقہ سجدے کا ہے۔ اور جب لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اس زمانے کے اندر بعض لوگ واقعی قبر کو بھول جاؤ تو سب کچھ جائز ہے، پھر تو مزے ہی مزے، آخرت کو بھول جاؤ تو پھر تو بڑے ٹھاٹ کی زندگی، یہی مسئلہ ہے۔
ایک ساتھ سے میں نے کہا اللہ کے بندو کیا کرتے ہو؟ تو جواب میں کہتے ہیں نہیں مولانا، ہم اس والے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتے ہیں بالکل۔ انا للہ و انا، اس اللہ کے بندے کو کیا سمجھاؤں؟ وہ سمجھتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ نام سجدے کا ہے۔ سجدہ عربی زبان کا لفظ ہے، سجدے کے معنی ہوتے ہیں ناک اور پیشانی کی ہڈی کو، اس کو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، گھٹنے کی ہڈی کے ساتھ، پنجوں کے ساتھ، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے۔ آپ دونوں پاؤں دیکھ لیں 2، دونوں گھٹنے دیکھ لیں 4، آپ کے دونوں ہاتھ ہو گئے 6، ایک یہ 7۔ آپ کہیں گے جی 8واں ناک ہڈی نہیں ہوتی، چبنی ہوتی ہے جی۔ ہاں بچوں میں کوئی چبانا شروع نہ کر دے، دیکھ کے آئیں کیسی، نہیں یہ ہڈی نہیں ہے، آپ نے خود فرمایا کہ 7 پر ہوتی۔ یہ سجدہ اس کو کہا گیا سجدہ۔ امام کے پیچھے آپ کسی فقیہ سے معلوم کر لیں، کوئی اللہ کا بندہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ سکا، سجدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک بھی فقیہ نہیں کہے گا نہیں وہ جی ہو تو گیا۔ وہ تسبیح ہے، وہ سنت ہے۔ سجدے کا کرنا ایک اللہ کے بندے نے نماز کے اندر پیشانی کو ٹیکا ہی نہیں، صرف ناک پر وہ حصہ زمین سے لگا رہا، ناک کا وہ حصہ، یہ سجدہ نہیں ہوا، بالکل نہیں مانیں گے، نہیں ہوا، نماز تمہیں دوبارہ دہرانی پڑے گی، یہ مسئلہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سجدہ کہتے ہیں کہ پیشانی اور ناک کو اللہ کے سامنے ٹیکنا۔ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم رکوع والی بات یہ تو الگ چیز ہے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے، یہ تو سنت ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ پڑھے۔ اس لیے حدیث شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا سجدہ فرماتے جتنا لمبا آپ قیام فرماتے، اتنا لمبا رکوع ہوتا نوافل نمازوں میں جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا۔ لذت ہوتی ہے۔ ہم آپ کو اس زمانے کے اندر باتوں کی لگی ہوئی تو معلوم بھی نہیں ہوتا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، چلتی رہتی ہے، وہ رکنے کو تیار نہیں۔ کچھ اللہ کے بندے کو بدنگاہی کی لگی ہوتی ہے، اس میں لگ جاتا ہے، اور بعض اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کی لگی ہوتی ہے، انہیں بھی لگ جاتا ہے۔ بہت سے بھائی لوگ آگے کہتے ہیں کہ کیسے پڑھی جائے گی؟ ہاں جب تک نہیں لگے گی اس وقت تک سمجھنے بھی نہیں آئے گی۔ کسی شرابی سے معلوم کرو کیسی ہوتی۔ میں نے ایک دن ایک شرابی سے پوچھا کہ یار سچی بتاؤ ہوتی کیسی؟ بھائی مولانا کیا بتاؤں، بڑے مزے کی ہوتی۔ اور پھر خود ہی کہنے لگا ہوتی بہت بدبودار ہے مگر پی کر مزہ آتا ہے۔ اس کا منہ بھی دیکھنے کا تھا اس وقت، واقعی یہ تو آپ اسے کہنے منہ سے لگی ہوئی ہے، اب اس بیچارے کو آپ کچھ بھی کہیں نہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ تم کیا کرتے ہو؟ اس کو الٹا سیدھا کھاتے ہو۔ بولے نہیں، پینے کے بعد جب مرچ والی چیزیں کھاتے ہیں وہ جو حلق کاٹتے ہو جاتے ہیں اندر، ارے بھائی اس کا تو پوچھو ہی کیا، ایسا لگ رہا تھا کہتے ہوئے بھی ایک مرتبہ اس نے پی لی۔ ارے بات تو جس اللہ کے بندے کو لگ جائے، بعد اللہ کے بندوں کو راتوں پر رونا لگ جاتا ہے، بعد اللہ کے بندوں کو سجدوں کی لذت لگ جاتی ہے، بعد اللہ کے بندوں کو نماز کا ذائقہ لگ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت لگ جاتی ہے۔ خود مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگوں میں گزرے، ان سے ہندوستان کے ایک بزرگ بڑے عالم دین اپنے زمانے میں، جن کی تقریباً 800 کتابیں پائی جاتی ہیں، اس زمانے ملنے گئے، ملاقات ہوئی، جب آنے لگے تو کہا میاں سنو، جب قرآن مجید پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ دل میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہوتا ہونا، اللہ کے بندوں کے کہنے کی ایک بات ہے کہ مجھے قرآن میں اتنا مزہ آتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے جو اصلاحات فرمائی تو بر وقت بہت سی چیزیں اس زمانے کے اندر سماج میں اپنی طرف سے ہو جاتی ہیں۔ رب العالمین چاہتا کہ نہیں ہماری ذات کے ساتھ کچھ عبادت میں، قیام میں، کچھ بھی ہو، آپ اگر کھڑے ہوں گے قبر پر پڑھنے کے لیے تو اس طریقے پر نہیں، جھکنا بھی منع ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ رب العالمین نے ہمارے آپ کے کھانے کا انتظام فرمایا کہ ہم لقمے کو اٹھا کر کھاتے ہیں اور دنیا کے سارے جانور منہ کو نیچا کر کے کھاتے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کی پیشانی جھکے، اللہ تو اپنے بندوں کو اتنا بچاتا۔ اور قرآن مجید میں ابلیس کا واقعہ 7 جگہ بیان کیا، اسے یاد کیا کیجئے، دل میں تازہ کیا کیجئے، سمجھا کیجئے کہ رب العالمین نے ابلیس سے صرف ایک بات کہی کہ جھک جاؤ اس کے آگے، نہ کہا نہیں جھکتا میں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ جی میں بڑھوں۔ ابلیس نے ایک کا انکار کیا تھا، ذرا سوچو، تنہائی میں ایک کا انکار کیا، لاکھوں کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، صرف ایک کا۔ اللہ نے ایک کی بنیاد پر اسے ذلیل کیا۔ میں نے کہا کہ یہ بڑا ہے تو چھوٹا ہے، جھک جا اس کا، نہیں جھکتا۔ لاکھوں کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ان لاکھوں کے سامنے جھک جاؤ، آدم کو میں نے بنایا ہے اس کے آگے جھک جاؤ، اس نے انکار کیا۔ تنہا ایک کی بنیاد پر ابلیس، اس کی ذریت کو رب العالمین نے جہنم ملا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے انسان کا کہ رب العالمین نے پوری ذریت کا انکار کر دیا، نہیں تو اس سے بات کرنے کو تیار۔ تیری ہمت کیسے ہو گئی؟ یعنی اللہ کو تو اپنے بندے سے اتنا تعلق ہے کہ تم نے ایک کا انکار کیا، تمہاری وجہ سے میں نے لاکھوں کے لیے جہنم کا ایندھن بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور انسان کا معاملہ یہ کہ اپنے تعلق کو سمجھنے کو تیار نہیں کہ رب العالمین کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ چاشنی کے بغیر کچھ نہیں ہونا، یاد رکھنا اس بات کو، میری محبت کی ادائیں الگ ہوتی ہیں،
کسی ماں سے معلوم کرو کہ اس کا بیٹا پانی لاتے دیتا ہے، اماں بیٹھی ہوتی لے بڑھیا پانی پی، پانی تو آ گیا اور پی بھی لیا، حلق میں بھی اتر گیا، اس سے پوچھو کیا گزری ہے اس کے دل پر۔ اس کو خدمت کہتے ہیں۔ بوڑھا باپ آ رہا ہے، حقہ بھر تو دیا، کب تک کٹر رہو گے؟ جو صاحب یہ ہوتی ہیں باتیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی ابا کا حقہ بھرتا ہوں۔ ارے یہ قانونی ہے مسئلہ قانونی نہیں ہوتا جب تک دل کی ادائیں نہ ہو، اللہ سے محبت نہ ہو، حضور پاک علیہ السلام سے عاشقی کا تعلق نہ ہو، قرآن مجید سے زندہ محبت نہ ہو، اس وقت تک کچھ ہونا چاہ رہا۔ میں بھی آپ سے کہتا رہوں، آپ مجھ سے سمجھاتے رہے، ہونے والا کچھ نہیں۔ عاشقی کی ادائیں تو کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ جو کوئی بندے ایسے گھروں کے اندر ہوتے ہیں ان سے پوچھو کتنا مزہ آتا ہے۔ واقعی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ کہاں گیا اور بکریوں کو چرا کر لایا، آنے میں دیر ہو گئی، جب آ کر دیکھا تو ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے، اس کے بچے پاؤں پر گرنے لگے کہ ابا جی بھوکے، ہم بھی صبح سے دودھ پلا دیے۔ نہیں بیٹا، اما جی ابا جی کو پہلے پلائیں گے، تمہیں نہیں۔ رات بھر سرانے کھڑا رہا، جب وہ جاگے تو پلایا۔ اللہ کو کتنا پیار آیا اس بندے کے اوپر۔ اس زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے ارے دل کی محبت سے کم از کم ٹھیک سے پانی دے دو۔ حضرت مولانا علی میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، بولے زمانے کی تہذیب وہ ماں جو اصلی ماں تھی، آج تمہاری زبان سے اس کے لیے ڈائن کے جملے نکلتے۔ ماں نے ایک موقع پر دل نکال کے رکھ دیا ہے، بولے نئی لڑکی آ گئی، شادی ہو گئی، بیاہ ہو کر مسئلہ آ گیا، وہ ڈائن ہو گئی، وہ کمینی ہو گئی، اور تم نے اس کے ساتھ ایسی بے رغبتی کی کہ لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی اس کا حسن سلوک نہیں تھا۔ اس کو انسان کہتے ہیں؟ بولے یہ کون سی دنیا کی تہذیب ہے؟ یہ تو دنیا میں کبھی انسانوں کے درمیان نہیں ہوا، لیکن نہیں بس دنیا کے اندر ایسا ہوتا چلا آیا کہ جی چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گندی تہذیب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے جراثیم بہت گندے، ہر چمکتی ہوئی چیز پر نہیں لپکا جاتا، ہر چمکتی ہوئی چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اس زمانے میں قرآن مجید کی ایک اصلاح یہ بھی آئی کہ بہت سے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، اس زمانے کے لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ اونٹ بنا رکھے تھے۔ جیسے اس زمانے میں سمجھنا بڑا آسان ہے، شیخ سدو کی بکری، شیخ سلار کا بکرا، فلاں کی سینک، فلاں کی رکابی، فلاں کا کرتا، فلاں کی جھاڑو، چل رہی پوری۔ معلوم کریں گے آپ کہاں سے کہ پتہ ہمیں بھی نہیں۔ میں پڑھاتا کبھی اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایک چیز بچپن سے ہم چلے آ رہے ہیں کہ جی ایک چڑیل ہوتی ہے۔ گاؤں میں جب بھی کہیں جاؤ، خود ہمارے ہاں پرانے زمانے میں کہ یہ جو برگد ہے نا اس پہ چڑیل رہتی ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم نے کبھی سنا ہے؟ ارے کیسی باتیں کرتے ہو، چشمدید واقعہ ہے، تم سچ بتاؤ تم نے سنا؟ ہاں صغیر دادا بتایا کرتے تھے۔ آج تک ایک نہیں ملا دنیا کے اندر جس نے کسی کو دیکھا۔ چلی آ رہی، یعنی جتنی پکی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یا انسانی تاریخ کی روایات ہیں، ایسا لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ پختہ بنائی گئی ہیں اس طرح کی جھوٹی روایتیں کہ مستقل چلتی چلی آ رہی۔ یہ تو ہر دور کے اندر ہوتا ہے کہ جس سے کسی سے آپ واہمہ قائم کر لیں، اور واہمے کا تو بڑی خطرناک حکومت ہوتی ہے، زبردستی کا توہم جس کو کہتے ہیں۔ ایک وہم بیٹھ گیا، ایک صاحب کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ ان کے اندر یہ وہم بیٹھ گیا کہ میرے اوپر تو بہت سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی ایک اللہ کی بندی مجھے 1.5 مہینے پہلے ملی، وہ دور کی ہماری رشتہ دار ہوتی ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں میرے اعزہ میں نے اتنی پاک صفت عورت شاید کم دیکھی ہوں گی اپنے خاندان کے اندر۔ ابھی میری ملاقات ہوئی ہوں گی شاید 70 سال کی عمر میں۔ میں نے کہا کہ نماز پڑھتی ہیں؟ ارے نماز کہاں، اب تو تقریباً 5 سال ہو گئے، دشمن کم بخت کمر پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے پڑھنے نہیں دیتے۔ سر پکڑ کے رہ گئے۔ میں نے کہا میرے مالک، یہ اللہ کی بندی ایسی پاک دامن، ایک بھی نماز نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کبھی بیٹھی ہوں گی جس سے باتیں ہو رہی، کبھی اس شیطان سے باتیں ہو رہی، کبھی ان سے باتیں ہو رہی، کبھی ان سے باتیں ہو رہی کہ یہ چڑیل آ گئی، کہ یہ پری آ گئی، کہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ ویسا ہوتا ہے۔ عجیب و غریب بات، ایک چیز مستقل واہمے کے طور پر ہر زمانے کے اندر چلتی ہے، اور جب کہیں پر کمزوری ہوگی اسلام میں تو واہمہ آئے گا۔ ہمیشہ یاد رکھے توحید کمزور ہوگی تو یہ ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں ناممکن، کسی اللہ کے بندے کی توحید کامل ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں ایک صحابی سے کہا، ایک قبیلہ کہیں کا آیا، اسلام میں داخل ہوا، کلمہ پڑھا، آپ سے بحث کی، تشریف لے گئے، واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے گاؤں کا جو بت ہے اس کو توڑ دینا۔ اب وہ بیچارے بت اپنے ہاتھ سے کیسے توڑ دیتے، وہ بت مہاراج کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے تو موقع نہیں۔ ارے بھائی تم نے تو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب کیا ہے؟ نہیں وہ تو نئے آئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا ان کی درگت بنا کے آؤ، ٹھیک ٹھاک کر کے آؤ، انہیں جاؤ۔ وہ تشریف لے گئے۔ لکھا ہے باقاعدہ معتبر روایات میں، ثقہ روایات میں آتا ہے
کہ سارے گاؤں کے بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے سب جمع ہو گئے کہ اگر انہوں نے بت کو ہاتھ لگایا اور اس بت نے ان کے پراخچے اڑائے، بس ان کی تو چھٹی ہو ہی جانی۔ تو صحابہ کرام کی تربیت بھی دنیا کے سب سے بڑے مربی نے کی تھی، کیا واقعی اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی قریب آ جاؤ، یہ مٹی کا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، میں اس کی درگت ابھی بناتا ہوں، تم خود دیکھ لینا۔ ہم اور قریب، اللہ اکبر، بس اب دور سے کھڑے ہوئے۔ حضرت مسلمہ ابن مخلف کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک کلہڑا مارا اور مار کر ایک دم دھام سے پیچھے گر گئے، اور عجیب و غریب منہ سے آواز نکالنے سے خر وہ جیسے جھاگ آنے لگے۔ اب تو کیا تھی، پوری قوم نے دیکھ لیا کہ گئے تو ہاں، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ہو نہیں، مگر بھائی ٹھیک ہے، اسلام مضبوط ہے، عقیدہ اللہ خدا رسول، اب یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم ہر ایک سے جا کے لڑ جاؤ، ان کی بھی ایک اپنی طاقت ہے۔ وہ جو ہزاروں وسوسے آیا کرتے ہیں وہ آ گئے، اور وہ بیچارے چپکے سے آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ قوم قریب آئی کہ ابھی دور کھڑی ہوئی ہے، اور جب یہ دیکھے بے ہوش ہو کے گر گئے تو صاحب سب قریب آ گئے۔ جب قریب آئے تو ٹھیک سے کھڑے ہو گئے، بولے اللہ کا شکر ہے، نہ میں بے ہوش ہوا نہ میرے پر کوئی اثر ہے، تمہیں قریب کرنے کا میں نے کام کیا تھا، دیکھو اب میں اس کی درگت بناتا ہوں۔ لے کے جو 15-20 کلہاڑے مارے ہیں، پھر جڑی اکھیڑ کے اس کا نام لیا۔ ایک بس زبردستی کا ایک واہمہ ہے کہ یہ کچھ کرے گا، ہر چیز کے متعلق ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے اپنے واہمے سے کہا کہ بھئی یہ والا اونٹ، جو اونٹ مستقل ایک کام کرے، جیسے ہمارے ہاں بجار ہوتے ہیں، کہ اگر اس اونٹ کے ذریعے اتنے بچے پیدا ہو گئے، اب یہ قابل مطلب یہ ہے کہ یہ قابل تعظیم اونٹ ہے، یہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے ان کو آزاد چھوڑ۔ کسی کو چھوڑا، کسی اونٹنی کو چھوڑا کہ نہیں یہ ہے، یہ بتوں کے نام پر اس کا کوئی دودھ نہیں پیے گا، اس پہ کوئی سواری نہیں کرے گا، اسے کوئی کھانا نہیں کھائے گا، یہ تمام چیزیں ان کے عمل آج بھی اس زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ جب کبھی آپ سرسے سے گزریں گے، ایک لمبا تڑنگا آپ کو گھوڑا ملے گا کہ یہ کون سا، کہ جی حسینی گھوڑا ہے، جی یہ حسینی گھوڑا ہے، اس کے تو بہت ٹھاٹھار ہیں، چاہے ان کے ہم مارے چاہے ان کے ہمارے، سال میں ایک مرتبہ کام ہے۔ اور کیا چغت دین ہے بھائی، پوچھو مت۔ اللہ ان بیچاروں کو ہم سب کو ہدایت دے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہماری قوم ان سے متاثر ہوتی، اس سے بڑی ڈھوم مرنے کی بات نہیں، بے غیرت بے حیا دیوس قسم کا اتنے بے شرم۔ ایک چلا جا رہا ہے گھوڑا 10ویں تاریخ کو محرم کی، اس کے اوپر ایک خنجر رکھا ہوا ہے، غلاف پڑا ہوا ہے سفید رنگ کا، اس کے اوپر صاحب خون کے دھبے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت حسین کربلا میں ابھی شہید ہوئے ہیں، اور گھوڑا بجایا روتا ہوا آ رہا ہے۔ ابے آدمی ہو، پاگل ہو، یہ کام تو سنگاڑے بیچنے والا بھی نہیں کرتا۔ ایک موقع پر سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اخوان المسلمین کا عظیم الشان عالم دین گزرے، ہندوستان آئے تھے۔ دنیا میں ہندوستان میں جگہ جگہ گئے، بڑے بڑے مدارس میں، تو ہندوستان ندوے میں بھی آئے، لکھنؤ کے اندر حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے میزبان تھے۔ تو لکھا ہے مولانا نے ایک جگہ کہ میں ان کو ندوے سے لے کر اپنے گھر چلا، گاڑی میں جا رہے تھے، اس زمانے میں جیسی بھی گاڑی ہوگی، کہ یہ جب چلا تو اتفاق سے وہ 10ویں تاریخ تھی۔ تو بولے وہ سامنے روتے گاتے بجاتے وہ سب آ گئے اور دہاڑے مار کر رو رہے۔ تو بولے انہوں نے مجھ سے پوچھا، یعنی مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، سب رو رہے؟ تو مولانا نے ہنس کر فرمایا، مولانا کی ہنسی بڑے مزیدار ہوتی تھی، بہت بڑے برائے نام دانت دیکھتے تھے اور سب کچھ فرما دیا کرتے تھے۔ کہنے لگے وہ جو حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو وہ اس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ سید قطب ہنس کر، انہیں آج پتہ چلا کہ شہید ہو گئے 1400 سال کے بعد، تو بڑا پرانا واقعہ ہو گیا۔ یعنی بالکل ایسے روتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ابھی ابھی کی خبر آئی۔ اور ایک عجیب بات، لکھنؤ میں آپ جا کر دیکھیں، خود دیکھیں کبھی کسی موقع پر پروگرام چل رہا ہے، ایک صاحب کی تقریر چل رہی ہوگی جو ان کے ذاکر کہلاتے ہیں، سب رو رہے ہوں گے، اور جب بیچ میں بھوک لگے گی تو اٹھے گا، جائے گا، پان وان کھائے گا، گٹکا کھائے گا، ہوٹل پہ چائے پی کر آئے گا، جلیبی کھائے گا، ناشتہ کرے گا، آ کے بیٹھنے سے پہلے ابے تم سب کیا چیز ہو؟ واقعی دنیا میں کوئی اتنا بڑا بندر اور لنگور نہیں ہوگا جو تم کام کر رہے ہو دنیا میں۔ وہ کون سا غم تھا کہ کسی کی ماں مری ہو، سنا ہے کبھی؟ محلے والے بیچارے ہاتھ پاؤں پکڑتے ہیں کہ بیٹے ایک کپ دودھ پی لو، تم رات سے بھوکے ہو، دفن ہونے والا ہے، تمہیں 24 گھنٹے ہو گئے تمہاری ماں کو، نہیں وہ حلق سے اتر نہیں رہا، کیا کروں حلق سے نہیں اتر رہا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ کتنا سمجھاتے ہیں، کوئی بیچارہ چائے لے کر آتا ہے، کوئی کھانا لے کر آ رہا ہے، مگر گھر والے پہ چھوتے ہیں، یعنی وہ جو کھانا ادھر ادھر سے آتا ہے آہستہ تو کھا لیتے ہیں، مگر جن کے یہاں حادثہ ہوتا ہے ہمیں نہیں ملا، 3 لقمے 5 لقمے، آدھی روٹی پاؤ روٹی آدھا کپ چائے، بس بچی کہاں انشاءاللہ پھر دیکھوں گا۔ اس کو غم کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ نوٹنکی، کہ بھوک لگی آرام سے 4-5 روٹی ٹھکانے لگا کر آیا اور پھر شروع کر دیا، اور بڑے مطمئن۔ اور مجھے افسوس یہ سنبھل میں 1 2 نہیں، ہزاروں نوجوان اس تہذیب سے متاثر ہیں۔
اپنی جہنم کی فکر کرو کہ ہونے والا کیا ہے. اتنا بڑا ڈرامہ، اتنا بڑا دھوکہ، اس میں کون سی متاثر ہونے کی بات ہے جو قرآن مجید کے بعد اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بعد. مجھے کوٹ کے لوگوں کے متعلق معلوم ہے، لوگوں نے باقاعدہ بتایا، منع کرتا ایک دو نہیں، نہ معلوم کتنے لوگ ہیں. اور پھر ایک بہت بڑی مقدار وہ ہے جو بیچاری دیکھنے چلی جاتی ہے، ان کا رونا گانا بجانا دیکھتی ہے تو کہتی کہ واقعی اگر حسین کے متوالے عاشق ہیں تو یہی ہیں. مسجدیں ان کی ویران، صورتیں ان کی نہایت مست، انتہائی درجے کی نحوست برتتی ہوئی، اور حال کیا ہے کہ نہیں عاشق ہی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ عقیدہ کی حفاظت فرمائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے. آخری وقت میں شیطان نے آ کر للکارا تھا، اور وہ اپنے آخری وقت میں کہتے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں. بے ہوش ہو گئے پھر فرمایا، بے ہوش ہو گئے پھر فرمایا. بیٹے نے کہا ابا جی آخری وقت میں آپ کیا کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ کہا کہ بیٹے یہ شیطان سامنے کھڑا ہوا ہے اور دانت چیر رہا ہے میرے سامنے، اور کہتا ہے امام تم مجھ سے نکل کے چلے گئے. میں اس سے کہتا ہوں کہ ابھی تو نہیں گیا، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے اسی کو واقعی جانا جانا کہلاتے ہیں، ورنہ تو پھر موت اور ستیہ ناس ہے. وقت لمبا ہو جائے گا، آیت تو باقی ہے ابھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم نصیب فرمائے، قرآن کا عشق نصیب فرمائے، قرآن کا تعلق نصیب فرمائے. میں اپنے عزیز طلبہ سے بھی کہوں، آنے والے بھائیوں سے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، قرآن سے محبت، یہ زمانی چیزیں نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیں دلوں پر گندگی ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا، دلوں میں نورانیت آ جائے گی انشاءاللہ سب کچھ ہوتا چلا جائے گا. نورانیت لانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ اگر ہم صبح و شام اس کا معمول بنا لیں، وہ گندگی جو بدعملی کے نتیجے میں آتی اس کو رہ کر کچھ نہیں ہوتا. کہیں سے لٹیا میں کہ دودھ لانا ہو تو پہلے صاف کرتے ہیں، گندگی میں لوٹا پڑا ہو تو اس کو صاف کرتے ہیں، کپڑوں کو دھوتے ہیں، دل کو بھی مانجنا پڑتا ہے، لازمی طور پر مانجنا پڑتا ہے. اس کا بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور جس اللہ کے بندے کو اللہ کی محبت آ جائے یہ دعا کیا کرے اللہ سے، اللہ مرنے سے پہلے اپنی محبت دے دیجیے. ہم نے بھائی کی محبت کو جانا، بیوی کی محبت کو جانا، دوستوں کی محبت کو جانا، کھانے پینے کو جانا، اللہ کی محبت کو نہیں جانا. قسم خدا کی وہ تو آخری چیز ہے. اللہ خود فرماتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کی دعا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ جس طرح سے خطرناک گرمی کے دن میں شدید پیاسے کو پانی کی تڑپ ہوتی ہے، اللہ مجھے ویسی آپ کی محبت کی تڑپ ہے، آپ کے عشق کی لگن ہے. اللہ ہم سب کو اس کا کوئی حصہ نصیب فرمائے. رب العالمین اس مجلس کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہماری رفعتوں، بلندیوں، نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ.